السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان میں ہوں محمد علی۔ ناظرین، آج سے ہم ایک اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نفسیاتی مسائل اور ان کا حل کے نام سے ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم جو پورے ملک میں یا دنیا بھر میں کہیں پہ بھی لوگ آباد ہیں، ان کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے مسائل ہم سنیں اور ان کا حل پیش کریں، اس پلیٹ فارم کے تھرو، اس پروگرام کے تھرو پیش کریں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صوبیہ اکرام موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور یو این او کی ٹریننگز بھی لے چکی ہیں اور ڈرگس ایڈکشن کے اوپر اور ان کا جو حل ہے ان کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں، اور یو این او کے جو مختلف سیشنز وغیرہ ہیں، جو ان کے مختلف پروگرامز ہیں، ان کا حصہ بھی ہیں۔ ناظرین، ڈرگ ایڈکشن یا نشے کی لت ایک بڑا سنگین مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میڈیا کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میڈیا پھیلا یا سوشل میڈیا پھیلا، انٹرنیٹ کی رسائی لوگوں تک پہنچی، اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی۔ اویئرنیس پیدا ہونے کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے نشے کی لت کا مسئلہ، یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ نشے کی لت کا مسئلہ دراصل ہے کیا؟ لوگوں کو اس کی لت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اور یہ مسئلہ تمام تر اویئرنیس کے باوجود یہ مسئلہ مزید کیوں پھیلتا جا رہا ہے، کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صوبیہ، یہ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اویئرنیس تو بہت ساری ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کے تھرو اویئرنیس ہے، لوگوں کو میڈیا کے تھرو بڑی اویئرنیس دی جاتی ہے، لٹریچر کے تھرو بڑی اویئرنیس دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مسئلہ مطلب کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات کیا ہیں ان کی؟ دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اویئرنیس جتنی بڑھتی ہے، کرائم بھی اتنا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اویئرنیس ایک تو پراپر نہیں ہو رہی۔ دوسری وجہ یہ کہ اویئرنیس کے بعد ہم پریونشن پہ کام نہیں کر رہے۔ ہم پریونشن پہ کام نہیں کر رہے، ہر چیز اویلیبل ہے اور اویئرنیس بھی دے دی۔ جس طرح ایک جگہ پہ ایک ایڈ آیا جی کہ نشہ جو ہے وہ بری چیز ہے اور کوکین جو ہے آج کل بڑا ان ہے، لیٹ سپوز کہ اگر یہ بات ہوئی ہے، اب کوکین ان ہے، جو تو کیوروسٹی والے ایڈولسنٹس ہے نا، جو 14 سال کا بچہ ہے، کوکین اس کے لیے بڑی اپیلنگ چیز ہے۔ اب وہ ایک طرف آپ برا کہہ رہے ہیں لیکن نام لے رہے ہیں، تو اس کے وہ لاشعور میں بیٹھ گیا کہ یار یہ کوئی چیز ہے جو کرنی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ جا کے ٹرائی کرے گا، اگر اویلیبلٹی بھی ہے۔ سو اویلیبلٹی اور اس قسم کی اویئرنیس جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو بڑی لاجک کے ساتھ بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے یا ایڈولسنٹس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اسی طرح کے پرابلمز ہیں۔ اچھا، مطلب کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ ہے اس کی اویئرنیس تو لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، مطلب اس مسئلے سے بچنا کیسے ہے، وہ پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے اس اویئرنیس کی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہم زیادہ جو ہے نا توجہ نہیں دے پا رہے یا وہ کام نہیں کر پا رہے۔ اچھا، مطلب آپ نے بتایا کہ جیسے کہ بچے افیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ جو اویئرنیس کیمپینز ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن بچوں کے لیے لے کے یہ ایک نیگیٹو چیز بن سکتی ہے۔ نشے کی لت کے بارے میں بات کریں، اس میں زیادہ تر جو کون سا ایج گروپ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں ایج بریکٹ جو ہے نا بڑا ہیوج قسم کا، 15 سے 65 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں یہ سارے تھرو آؤٹ اگر ڈرگ کے آپ دیکھیں تو ایکول کیسز مل رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ پہلے فیمیلز اتنا کیس رپورٹ نہیں کر رہے تھے، یا ایڈولسنٹ جو یہ بچے ہیں نا 15 کے بعد جو 17 14 15 16 17 یہ جو بریکٹ ہے اس کے بچے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان بچوں کے پاس جو اویلیبلٹی ہے وہ ان کو اسکول سے مل رہی ہے، ان کے فرینڈز ان کو آفر کر رہے ہیں۔ اور پہلی سیڑھی ہے اسموکنگ۔ آپ جب سگریٹ استعمال کریں تو آگے چلتے چلے جاؤ گے۔ ٹھیک، بریکٹ کی جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب کہ ایج کوئی گروپ جو ہے نا، کوئی اسپیسیفک ایج گروپ نہیں ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہے نا اس کے کیسز سامنے آتے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اچھا، مطلب کہ ہم نے ایک چیز مطلب کہ کچھ عرصے سے اب یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ چلیں مطلب کہ تھوڑے سے غریب طبقے سے رکھتے ہوتے ہیں، غربت کا شکار ہوتے ہیں، جن کے پاس جو ہے نا روزگار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا مطلب نشے کی لت کا شکار ہو جانا، ٹھیک ہے، ایسے کیسز تو ہمیشہ سے سامنے آتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو بڑے شعور والے ہوتے ہیں، مطلب ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان کا کام کاج بھی ہے، ٹھیک ہے، فائنینشلی بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس طبقے کے لوگوں میں بھی جو ہے یہ نشے کی لت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ کیسز زیادہ سامنے آنے لگے۔ یہ اس طبقے کا اس مسئلے کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں بھی کافی ساری ریزن ہے۔ ایک تو ہے پرسکرپشن ڈرگس کا نشہ، یہ جو میڈیسن ہوتی ہے، میڈیسن میں آپ کی زینکس، جو نیند کی ادویات ہیں یا اینٹی
انگزائٹی ڈرگز ہوتی ہیں. عمومی طور پہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ آج یہ مریض کو انگزائٹی ہے, معدے کی تکلیف کے ساتھ آئے اور پتہ لگا انگزائٹی ہے تو وہ انرول جو ہے اس کو پرسکرائب کر دی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب پرسکرائب کر دی نا تو ہمارے پاکستانی جو قوم ہے بڑی پڑھی لکھی قوم ہے, اب وہ کیونکہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ گولی جو ہے نا اس مسئلے کے لیے ہے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, کنسلٹ نہیں کیا جاتا, انہوں نے خود ہی استعمال کرنی شروع کر دی. وہ ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کنسلٹ کر دیا, جب پرسکرائب کر دی تو اس کو پھر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں, ان کو دوبارہ وہ جب مسئلہ ہوگا 1 2 3 4 دفعہ کیا اور اس کے بعد ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے. پھر ہاسپٹل میں جاتے ہیں پین کلر. ہمارے ہاسپٹلس میں سسٹم نہیں ہے کہ ایک انسان اگر ایک دن پین کلر کے لیے آیا ہے تو دوسرے دن وہیں آیا تو اس کا کوئی ریکارڈ رکھیں. 1 ہفتہ مسلسل آپ ہاسپٹل جائیں, آپ کو پین کلر لگا دیا جائے گا, کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی ڈیٹا نہیں, آپ انجیکشن کے ایڈکٹ ہو جاتے ہو. اسی طرح ہی اور بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان میں نشے کی بہت زیادہ رجحان ہے. کیوں؟ ان کی ٹف جاب ہے, ان کی ڈیوٹی آورز بہت زیادہ ہیں. جب وہ تھکتے ہیں تو انہوں نے اپنے اوبیسلی اپنا اسٹریس کہیں تو نکالنا ہے, تو وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ وہ ڈرگ لے کے تو اپنا کام بھی کرتے جاتے ہیں. جس طرح بس ڈرائیورز ہوتے ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہیں, ان کا بھی سیم کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب کہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ مطلب کہ جو اس مسئلے کا جو شروعات ہے جو کہ بظاہر مطلب لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ مطلب آہستہ آہستہ نشے کی لت کا شکار ہو رہتے ہیں, وہ ادویات سے ہے. کچھ اسپیسیفک ادویات ہیں, کچھ خاص ادویات ہیں جن کا جب ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ سنگین قسم کے نشے کی جانب چلے جاتے ہیں اور اس کی لت کا جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں. جو مڈل کلاس طبقہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا عمومی طور پہ یہ ریزن ہے. اگر ایڈولسنٹس کی بات کریں تو ان کو ویسے ہی اویلیبلٹی ہے. کوئی اگر ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں پہ نشہ اویلیبل ہے تو وہ ان کو وہاں پہ مل جائے گا. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کچھ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب جن کی ورک روٹین بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے, وہ اپنا جو سٹریس ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ مطلب سٹریس کا شکار ہوتے ہیں, اس کو بھی اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو سٹریس کو کم کرنے کے لیے نشہ آور ادویات استعمال کی جاتی ہے, ان لوگوں کو مطلب ہم نے مسئلے کے بارے میں تو ڈسکس کر لیا کہ یہ مسئلہ موجود ہے. اب جن لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں وہ ان کے لیے سلوشن کیا ہے, مطلب کہ ہم ان کو کوئی سلوشن دیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے, یہ جو نشہ آور ادویات ہوتی ہیں یا سٹریس ختم کرنے والی ادویات ہوتی ہیں, ان سے دور ہٹیں اور کوئی ریپلیسمنٹ ہو, کوئی دوسری آپشن ہو جس کو وہ استعمال کریں جس کی وجہ سے وہ نشے کی لت سے بچ سکے. اچھا, اس میں یہ کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا, ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کی ایک نیچر ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی درد ہے نا اس کے لیے دوائی کھانی ہے. کوئی نیچرل ٹریٹمنٹ یا پروٹوکولز کی طرف جاتے ہی نہیں. سائیکالوجسٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی ٹاک تھیراپی بھی ہے کہ باتوں کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے, اور بھی مختلف طریقہ علاج ہیں, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہوا, دوائی کھائی اور ہم چلے. اب اگر کسی کو سٹریس ہے تو آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کے اس کو گائیڈ کرنا چاہیے. گائیڈ کر کے سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, سرکاری ہاسپٹلس میں موجود ہیں. آپ ہاسپٹل جائیں, کوئی بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں وہاں پہ. سرکاری ہاسپٹل میں بہت مائنر سے فی ہے, اور آپ اپنا جا کے چیک اپ کرائیں اور سائیکالوجسٹ کو چیک کرائیں, اپنا سیشنز لیں سٹریس کے لیے, ڈپریشن کے لیے. اور بعض اوقات ہماری جو فزیکل علامات ہیں وہ بھی ریزن اس کا نفسیاتی ہوتا ہے, لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, دوائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور جو بیچارے مرد حضرات ہیں, کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں دکھی پریشان ہونے کی, ڈپریشن میں آنے کی, سٹریس میں آنے کی, تو وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے ایک اسکیپ تو رکھنا ہے. تو نشہ اٹ سیلف ایک اسکیپ ہے, تو وہ جب نشہ کرتے ہیں تو اچھا فیل کرتے ہیں اوبویسلی, اور پھر جو ہے وہ, تو اس میں ایک چیز یہ کہ ہر انسان کے اندر ایک تو اپنے اندر انسانیت جو ہے کانسیپٹ لے کر آئیں, ایموشنز جو ہیں سمجھیں. ہر انسان میں, مرد ہے, عورت ہے, بچہ بڑا جو بھی ہے, ان کے ایموشنز ہیں, ان کو سمجھیں اور ان کو ریڈائریکٹ کریں کسی سائیکالوجسٹ کی طرف تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں, یا آپ ان کو سپورٹ دیں. اگر وہ خوشی محسوس نہیں کر رہا, وہ نشے میں خوشی محسوس کرتا ہے, تو آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کروائیں اس کا. ٹھیک ہے, مطلب کہنے سے مراد آپ کا یہ ہے کہ مطلب کہ زیادہ تر جو لوگ, جو افراد ہوتے ہیں نشے کی لت کا شکار ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. نفسیاتی مسائل سے مراد کہ وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں,
ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس مسئلے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب زیادہ تر اس قسم کے جو کیسز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب ان کے کیسز کا ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو وہ ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، لیکن کوئی ان کی بات سننے والا موجود نہیں تھا. وہ اسی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ان کا جو ڈپریشن تھا وہ بڑھتا رہا اور کسی جانب ان کو جانا تھا، وہ اپنا جو ڈپریشن تھا ان کو کسی طرف سے نکالنا تھا، اس کے لیے وہ نشے کی لت کی جانب چلے گئے. تو اس کا مطلب سلوشن مطلب آپ کی نظر میں یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، بات چیت اس کا سلوشن ہے. دیکھیں باتوں سے بہت سارے حل نکلتے ہیں، بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے. باتوں کے ذریعے انسان جو ہے بڑی بڑی ڈیلز کرتا ہے. مارکیٹنگ کیا ہے، باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا ہے، الفاظ ہے نا، تو اگر آپ الفاظ پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی، مثبت زندگی کی طرف آپ آنا شروع ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، مطلب آج ہم نے کوشش کی کہ ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ نشے کی لت کا مسئلہ، ایسے کئی سینکڑوں نفسیاتی مسائل ہیں، بڑے سنگین قسم کے معاشرتی مسائل ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا مسائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ہر ہفتے کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں. آپ کے سوالات کا جواب ہم اگلے ہفتے کے شو میں ضرور دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.